بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج کا شہر جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیرہ غازی خان۔ تازہ ترین حلقہ بندیوں کے مطابق ڈی جی خان کی قومی اسمبلی میں کل 3 نشستیں ہیں، NA 184، 185 اور 186۔ پروویژنل اسمبلی میں ڈی جی خان کی 6 سیٹیں ہیں، PP 286 سے PP 291 تک۔ اگر بات کریں 2018 کے الیکشن کی تو ڈیرہ غازی خان کی قومی اسمبلی میں کل 4 نشستیں تھیں، NA 189 سے 192 تک۔ صوبائی اسمبلی میں 8 سیٹیں تھیں، PP 285 سے PP 292 تک۔ اگر ہم بات کریں 2013 کے الیکشن کی تو قومی اسمبلی میں کل 3 نشستیں تھیں ڈی جی خان کی، 171، 172 اور NA 173، جبکہ پروویژنل اسمبلی میں 7 سیٹیں تھیں، PP 240 سے PP 246 تک۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست پر اور خصوصاً الیکشنز پر گہری نظر رکھنے والے جناب فیاض راجہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ڈی جی خان کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ فیاض صاحب بتائیے گا، جو جنوبی پنجاب کا ایک بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے ڈی جی خان، تو اس بار کون الیکشن جیتنے جا رہا ہے وہاں سے؟ دیکھیے، جو جنوبی پنجاب کی سیاست ہے، شاید پہلے بھی اسی طرح سے ایک ویلاگ میں ہم نے اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا کہ وہ صوبہ سندھ سے ملتی جلتی اور باقی پنجاب اور KP سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، یعنی وہاں پر الیکٹیبلز کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک کردار رہا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سردار، مزاری، کھوسے، لغاری، یہ جو ہے وہ وہاں سے الیکٹ ہو کر جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ اور گزشتہ لیکن 20 برس کے عرصے میں ہوا یہ ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف فیکٹر کی وجہ سے، کہ آہستہ آہستہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کا زور جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور پارٹی ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ گیا۔ بلکہ اب تو پچھلے دنوں ایک سینئر کالمسٹ نے یہ بھی لکھا، ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے، میں نام لے دیتا ہوں، رؤف خلاصہ صاحب نے، جی۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر، تو اس مرتبہ بڑے بڑے الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں 2013 سے، اگر ہم سٹارٹ اس کا لیتے ہیں، لیکن پہلے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا یہاں سے ہونے والے آخری بائی الیکشن کے نتائج، صحیح، کیونکہ وہ پھر ہمیں گراؤنڈ مہیا کرے گا اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ الیکشن ہوتے ہیں جناب فروری 2023 میں، ٹھیک، اور PTI کی حکومت جا چکی ہے، PDM کی حکومت ہے، انتظامیہ، الیکشن کمیشن سب PDM کے ساتھ ہے، اور وہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جن کے ساتھ ہوں وہ الیکشن جیتتے ہیں، وہ بھی PDM کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سخت مخالفت ہے، ریاستی سطح کے اوپر، عدالتی سطح کے اوپر، انتخابی سطح کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر بندے ان کے اٹھائے جا رہے ہیں، پابندیاں ہیں۔ الیکشن ہوتے ہیں جناب 27 فروری 2023 کو، اور اسی سے جڑے ہوئے حلقے راجن پور میں، NA 193 راجن پور میں، اور محسن لغاری پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ لیتے ہیں 90,392، اور دوسری جانب عمار لغاری نون لیگ کا ان کے پاس ٹکٹ ہے، اور تمام تر دیگر سیاسی جماعتوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہیں، مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور مقابلے میں لیتے ہیں 55,000 ووٹ۔ یعنی یہ ایک حیران کن نتائج تھے، جو کہا جاتا تھا کہ جی باجوہ صاحب کی سپورٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ جو آخری الیکشن پاکستان میں ہوا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز چیک ہوئی ہیں، اور اس علاقے میں چیک ہوئی ہیں جہاں پر الیکٹیبلز کا ووٹ ہوا کرتا ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ماضی میں پارٹی ووٹ، وہاں پارٹی ووٹ بینک کے اوپر PTI جیتتی ہے تقریباً 35,000 کی لیڈ کے ساتھ۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں 2013 میں۔ جی 2013 میں NA 171 سے 173، پہلی نشست پر سردار امجد فاروق پاکستان مسلم لیگ نواز کے روایتی کینڈیڈیٹ 62,849 ووٹ لیتے ہیں، اور جناب مدثر محمود صاحب PTI کے 17,514۔ اچھا ووٹ نہیں ہے، لیکن 2013 جو ہے وہ 2011 کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ تحریک انصاف کی انٹری، اور اس کو ایک قابل قدر ووٹ 17,514 کہا جا سکتا ہے، یعنی فروٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں۔ اویس لغاری کے مقابلے میں NA 193 میں مہر سجاد چیمہ صاحب جناب الیکشن لڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور 24,800 سے تقریباً 25,000 ووٹ لے اٹھتے ہیں۔ اویس لغاری صاحب جیت جاتے ہیں 82,056 ووٹ لے کر، اویس لغاری صاحب جیت جاتے ہیں 2013 میں آزاد امیدوار کے طور پر، لیکن مہر سجاد چیمہ 25,000 ووٹ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ اویس لغاری صاحب آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیت رہے ہیں 82,056 ووٹ لے کے، ٹھیک ہے، اور مقابلے میں PTI 25,000 ووٹ لے رہی ہے، یعنی اتنا مضبوط ہے لغاری خاندان، کوئی ٹکٹ نہیں، پھر بھی آزاد پہ جیت رہے ہیں۔ 2018 کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ الزام ہے نا جی PTI کو سپورٹ تھی، اس کو چھوڑ دیں، ہم 2023 کی بات کرتے ہیں نا، جب اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی، اس وقت کیا ہوا؟ یہی لغاری خاندان محسن لغاری پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں آتا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی ہوتی ہے، عمار لغاری 55,000 ووٹ لیتے ہیں، PTI 90,000 لے اٹھتی ہے۔ تو ٹیبل ٹرن ہو چکا ہے، ساؤتھ پنجاب کے اندر حالات بدل چکے ہیں، اور جناب حافظ عبد الکریم NA 172 میں
زرتاج گل ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتی ہیں اور کلوز کنٹیسٹ ہوتا ہے. تقریباً کوئی 11,000 کی لیڈ کے ساتھ حافظ عبدالکریم جیتتے ہیں. زرتاج گل تقریباً 38,000 ووٹ لے اٹھتی ہیں. یعنی فروٹ پرنٹس 2013 میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا پھر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, کیونکہ صوبائی اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی سیٹ تو نہیں جیتتی. جو ٹوٹل 4 سیٹیں ہیں, معاف کیجیے گا, جو ٹوٹل سیٹیں ہیں اس میں 7 سیٹیں, اس میں سے 4 آزاد جیت جاتے ہیں, ایک پیپلز پارٹی, ایک پی ایم ایل این اور ایک جے یو آئی فے. لیکن تحریک انصاف کے ووٹ اپنے ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے, 21,000, 14,000, 8,000, 7,000, 6,000, پھر 7,000, پھر 8,000, یعنی اتنے ووٹ لے رہے ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست کے اندر, اور ایک جگہ پر 21,000 ووٹ بھی لے رہے ہیں. یعنی فٹ پرنٹس واضح طور پر 2013 کے اندر نظر آ چکے تھے, جب بقول پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے 2018 میں اگر فرض کر لیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی, 2013 میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن ووٹ ان کا بتا رہا ہے کہ صورتحال خاصی حد تک بدل چکی تھی, جس کے اثرات پھر 2018 میں بھی ہوئے. صحیح. تو 2018 میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں جتنے میں کامیاب ہوئی یہاں سے ڈی جی خان سے؟ جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے اندر تو مکمل طور پر ہو گیا نا ٹیبل ٹرن, مختلف اس کے ایلیمنٹس تھے. ایک تو وہی ایک تاثر, ایک تاثر ہوتا ہے نا کہ جی تاثر جی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مخالفت نہیں کر رہی پی جی آئی کی. دوسری طرف کیونکہ وہ خان صاحب ایک بات کرتے ہیں نا کہ حمایت ایک علیحدہ چیز ہے, مخالفت نہ کرنا ایک علیحدہ چیز, کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ 2018 کے الیکشن پہلے ایسے الیکشن سے 90 کی دہائی سے لے کے آج تک جہاں پر نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں تھی, اور وہ نیوٹرل تھے, اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی. یعنی اس کو دوسری طرح سے وہ لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ نون لیگ کا بیانیہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں حمایت حاصل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو اس کا یہ مطلب ہے کسی اور کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ مخالفت کر رہے ہیں. وہ تو کیا ساری سیاسی جماعتیں ایسا ہی نہیں سمجھتی؟ جی بالکل ایسا ہی سمجھتی ہیں, اور ہمیشہ اس تاثر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے پاکستان میں کہتے ہیں جڑا جتے ادے نال بعد میں, لیکن پہلے بھی ایک تاثر ہوتا ہے کہ ان کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا. ابھی بھی یہی ہے نا سارا تاثر, وہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاثر بنایا جائے کہ پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیا جائے گا, اور اس لیے لوگ گھروں سے نہ نکلیں. تو جناب NA 189 ڈی جی خان جناب پی ٹی آئی 78,824 ووٹ لے کر جیتتی ہے. میر بادشاہ خان آزاد امیدوار 39,562, اور ایک ساؤتھ پنجاب کا پورا گروپ بھی شامل ہوا تھا, ڈیفینیٹلی اس کا بھی امپیکٹ تھا, پارٹی کا ووٹ بینک بھی تھا, یہ سارا فیکٹر تھے. امجد فاروق آزاد امیدوار 72,300, اور یہ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں امجد فاروق صاحب, لیکن مقابلے میں سردار ذوالفقار کھوسا تحریک انصاف کے 72,171, یعنی کہ صرف اور صرف تقریباً 125-30 ووٹوں کا فرق ہے. اتنا کلوز کنٹیسٹ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی سیٹ ہارتی ہے. زرتاج گل صاحبہ NA 191 سے اویس لغاری صاحب کو ہرا دیتی ہیں. اب یہ حیران کن, اویس لغاری اس بار نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. جی 2018 کے اندر سردار اویس لغاری 54,571 ووٹ لیتے ہیں, اور تحریک انصاف کی زرتاج گل 79,932 ووٹ لے کر انہیں ہرا دیتی ہیں, اور یہ لیڈ ہوتی ہے جناب تقریباً 15,000 کے قریب, اور اویس لغاری کو 15,000 ووٹوں سے ان کے اپنے حلقے میں ہرانا ایک خاصی بڑی کامیابی. اچھا پھر جو نہیں معاف کیجیے 25,000 کی بنتی ہے جناب, 79,000 اور 54,000, 25,000 کی لیڈ. ٹھیک ہے. اچھا NA 192 ڈی جی خان 4 میں سردار محمد لغاری پی ٹی آئی کے 80,683 ووٹ لے کر جیتے ہیں, اور میاں شہباز شریف کو ہراتے ہیں. شہباز شریف صاحب NA 192 سے الیکشن لڑے تھے, 67,753 ووٹ انہوں نے لیے, اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حامل لغاری خاندان کے سردار محمد لغاری, کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا لغاری خاندان, کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نون لیگ میں, اپنا بھی ووٹ بینک تھا, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا. 80,683 ووٹ لے کر وہ جیت جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جناب ہمیں پروونشل اسمبلی میں نتائج نظر آتے ہیں کہ 8 نشستیں ہیں, 8 میں سے 6 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے, اور 2 نشستیں آزاد امیدوار جیتتے ہیں. یہیں سے PP 286 سے آزاد جیتنے والے مشہور زمانہ عثمان بزدار صاحب, وہ بھی جیتتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, اور بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنتے ہیں. یعنی ایک ایسی وکٹری ساؤتھ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی جس میں ڈفرنٹ فیکٹرز تو تھے, لیکن اس میں عمران خان فیکٹر اور پاپولر ووٹ بینک کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی جگہ بنا چکی ہے, جس کا آخری ثبوت ہمیں 2023 کے الیکشن میں نظر آیا بھی. صحیح. تو اب موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ جو الیکٹیبل 2018 میں آئے تھے وہ تقریباً سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں, عثمان بزدار صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں, تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہے ڈی جی خان سے کھڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس مرتبہ تو 4 رخا مقابلہ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بڑا زور لگا رہی ہے, کچھ الیکٹیبل وہ لے اڑی, کچھ نون لیگ لے اڑی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آزاد ٹکٹ پر لڑیں گے دیکھتے ہوئے, اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. اس لیے اس جگہ پر ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پر جو ہے وہ بڑا اس وقت انٹرسٹنگ مقابلہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس
वक्त तीनों सीटों के ऊपर ये कहा जा सकता है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि माजी में भी देखा जाए तो बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट के साथ ये नतायज आते रहे हैं। तो अभी भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है, बल्कि प्रोविंशियल असम्बली की जो 6 सीटें हैं, 2 के ऊपर तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन में है और 2 तो ऐसी हैं जहाँ पे उनके पास उम्मीदवार जरा कमजोर हैं, अब तक जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, और 2 ऐसी हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा। इसी तरह से एक कौमी असम्बली की सीट जरताज गुल साहब अगर वहाँ से लड़ती हैं तो वो खासी बेहतर पोजीशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी वहाँ पर है, बाकी दोनों हलकों में भी है, लेकिन फिर वही शराइत कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो अब तक नहीं मिल रही, कागजात नामजदगी के दौरान तो नहीं मिल सकी, आगे देखिए अभी क्या होता है जब इंतखाबी निशानात जारी होंगे, कंपेन चलेगी आखिरी दिन की, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। तो वो कहते हैं ना कि इसके बावजूद मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया आज तक के माहौल के अंदर, वहाँ पर वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो यकीनन तहरीक इंसाफ यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी एक फैक्टर है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की किसी हद तक जहांगीर तरीन साहब की अपनी लोधना की सीट हो गई, ठीक है, इस किस्म के इलाकों के अंदर है, बाकी वो भी डिपेंड कर रही है ज्यादातर इलेक्टेबल्स के ऊपर ही ना, कोई उनका ऐसा वोट बैंक नहीं है। जहांगीर तरीन साहब तो खुद अपनी नशिस्त इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे नहीं जीत पाए, ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि वो एक फैक्टर है, लेकिन को बहुत ज़्यादा पंजाब में या साउथ पंजाब में हमें वो नज़र आता है तो 8-10 हज़ार वोटों तक ही नज़र आता है। अगर उनका कैंडिडेट यहाँ से कोई इलेक्टेबल हो तो फिर वो आ सकते हैं डबल फिगर के अंदर, अभी तक सरेदस्त उनकी कोई ऐसे चांसेस नज़र नहीं आते। सही हो गए जी नाजरीन, ये थी तफसीलात डीजी खान की। कल एक नए शहर और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।